کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے یقیناً اس سے لوٹ کر کے جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کائنات میں آیا ہو اور اسے مرنا نہ ہو، حتیٰ کہ وہ ملک الموت جو سب کی روح قبض کرتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی بھی روح اللہ قبض کرے۔ تو ہر شے کو جانا ہے اس دنیا سے، جو بھی چیز دنیا میں آئی ہے اسے سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے سوائے خدا کے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، وہی پہلے بھی موجود تھا، وہی ہمیشہ موجود ہے اور وہی ہمیشہ موجود رہنے والا ہے۔ دور پڑے پر محمد والے آواز بلند۔ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور سب کی موت اللہ نے فکس کر رکھی ہے کہ اس وقت موت آنی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ پیدائش اور موت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے زندگی ملتی ہے، اللہ کے حکم سے موت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اب اتنے تقریباً 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب روزے کھولے گئے مشہد میں، قم میں، تہران میں، تو لوگ سوچتے تھے کہ صاحب اتنا کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ڈر کے مارے لوگ آئیں گے نہیں زیارت کے لیے۔ لیکن آپ یقین رکھیے جب روزہ کھلا گیا بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیو، جیسے ہی روزہ کھلا ہے تو زائرین بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے زری کی طرف چلے اور جا کر کے زری سے لپٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے مولا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ موت اور حیات دینے والا خدا ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے جلتی ہوئی آگ میں جا کر کے پوچھ جائے کہ دینے والا تو خدا ہے۔ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں آتی ہے، سب کی موت فکس ہے۔ یہ واقعہ چھٹے امام کے دور کا ایک درود پڑھ دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں امام کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے امام کے پاس بہت چاہنے والے دور دور سے آتے تھے۔ ایک شخص آیا ہوا تھا امام کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بہت دور سے آیا تھا، امام کا چاہنے والا تھا، بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ کوئی داخل ہوا اور بہت بھیانک چہرہ ہے، ایسا وحشتناک چہرہ تھا کہ لوگ دیکھ کر کے ڈر گئے، یہ کون آیا؟ اچھا معصوم تھے، صرف معصوم کے پاس انسان نہیں جایا کرتے تھے، فرشتے بھی آتے تھے، جن بھی آتے تھے، سب طرح کے لوگ آتے تھے۔ اسی لیے تو کہا گیا تھا علی کی ایک ضربت جو ہے عبادت ثقلین پہ بھاری ہے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انسانوں کی عبادت پہ بھاری ہے، انسان اور جنات کی عبادت ملا دی جائے لیکن علی کی ایک ضربت ساری عبادتوں کے اوپر حاوی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں آپ پر۔ یہ شخص بیٹھے ہوئے تو بہت سارے شخص بیٹھے ہوئے، اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی دیکھا کہ کتاب آئے اور کچھ باتیں ہوئی امام کے ساتھ، سمجھ میں نہیں آیا کسی کو۔ وہ بھیانک سی جو صورت آئی تھی، بھیانک سی جو شکل آئی تھی وہ چلی گئی وہاں سے۔ امام بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ڈر گئے۔ یہ ایک صحابی تھا، بہت دور سے آیا ہوا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، ڈر گیا، وہ بھی بہت زیادہ ڈر گیا دیکھ کر کے۔ آیا مولا کے پاس کہ مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ ہمارے امام ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا ہم چاہ رہے، گھر بہت دور ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں ہمارے گھر پہنچ جاؤ کسی طرح سے، ہزاروں میل دور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ دیکھ کے ڈر گیا، بھیانک صورت کیا کہہ رہا تھا، مولا میں چاہتا ہوں کہ میں گھر چلا جاؤں۔ امام نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے معصوم کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فوراً ہاتھ پکڑا، زمین کو اشارہ کیا، زمین کی تنابیں سکڑ گئی، ایک قدم رکھا اور فوراً جو ہے اپنے گھر میں منٹوں میں سیکنڈوں میں پہنچ گیا اپنے گھر۔ اور ظاہر سی بات ہے جب گھر پہنچا رات میں اپنا جو ہے اس نے سب کچھ کیا، رات میں سویا، صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اسے پیاس لگی۔ گھر میں پہلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، لوگ کنویں سے جو ہے پانی لیتے تھے، گھر سے باہر نکلا، کنواں تھا، کنویں کے پاس گیا کہ پانی نکالے، پیاس لگی ہے، پیاس بجھائے۔ جیسے ہی پانی کے پاس گیا اچانک جو ہے اس کا پیر سلپ ہوا اور جو ہے اس کی روح قبض ہونے والی تھی، ملک الموت پہنچا۔ اب جیسے ہی ملک الموت اس کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا غور سے کہ اس نے کہا کہ تم ملک الموت ہو، تم روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم تو وہی ہو نا جو ہمارے امام کے پاس آئے تھے اس دن، جسے دیکھ کے میں ڈر گیا تھا؟ کہا ہاں تجھے ملک الموت نے کہا تجھے پتا ہے میں وہاں کیوں گیا تھا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا میں وہاں امام سے پوچھنے گیا تھا کہ اے معصوم ہے ہمارے امام، یہ بتائیے
اللہ نے حکم دیا ہے اس آدمی کی کل موت ہونی ہے، اور اس کی موت جو ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے گھر کے پاس کے جو کنواں ہے وہاں سے جب پانی نکالے گا وہاں سے اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن مولا یہ تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، میں کیسے اس کی روح نکالوں گا؟ اور مولا نے مسکرا کے کہا تھا نہیں، تم کل وہیں سے روح نکالے گا جہاں سے اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ میں پہنچا تھا یہ پوچھنے کے لیے، تم مجھے کو دیکھ کر کے ڈر گیا اور تم نے مولا سے کہا مولا مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے، اور دیکھ تو وہاں آ گیا جہاں تیری موت لکھی ہوئی تھی۔ درود پڑھے پر محمد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے معصوم سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے امام سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب دیکھیے اتنی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ہر طرف ہاتھ بلند ہے، امام سے دعا کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دشمن تانا بھی دیتے ہیں، دشمن جو ہے کہتے بھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر شیعوں کو کرٹیسائز کیا گیا، وہاں پہ ہوا یہ کہ صاحب کراچی کے اندر جو ہے لوگ نکل آئے 21 رمضان کو، اور بڑی تعداد میں ظاہر سی بات ہے مولا کے چاہنے والے تھے، نکل آیا، خوب زنجیر ہوئی، خوب کما ہوئی، اور اسی میں بڑی جلدی جلوس لے جایا گیا، لیکن چاہنے والے نکل آئے اور بڑا کرٹیسائز ہوا گورنمنٹ کو کہ صاحب سندھ کی حکومت جو ہے وہ بہت ہی خراب حکومت ہے، اتنے سارے لوگ نکل آئے ہیں، اب اللہ معلوم کورونا وائرس سے ہو سکتا ہے سب ختم ہو جائے، اتنے سارے لوگ جلوس میں آ گئے ہیں۔ آپ یقین مانیے 21 رمضان ہو گئی اور ابھی تک کا وقت آ گیا، ابھی تک مجھے کھوجنے سے بھی پیشنٹ نہیں ملا۔ تو ہر چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان کیسا ہے۔ اگر انسان کا ایمان ہے کہ موت آنی ہے تو آنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پرچی عذاب اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد آپ ان کی قبر پہ جائیں گے تو آپ شاید ان کی قبر کے نشان بھی آپ کو نہ ملیں، دفن کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، ماں باپ جنہوں نے پالا یا پھر جن کے بچے ہیں دفن کیا اور چھوڑ آئے وہاں، نہ ان کی قبر کے نشان ملیں گے، نہ ان کی کسی چیز کے نشان ملیں گے، نہ کوئی۔ صاحب شرک ہے، صاحب بدعت ہے، صاحب شرک ہے، صاحب بدعت ہے۔ جس انسان نے پال کے بڑا کیا اسے چھوڑ کر کے چلے، یقین مانیے آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی مسلم قومیں ہیں جنہوں نے مطلب اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور ان کی قبر کیسی ہے وہ دیکھنے بھی نہیں جاتے، سال بھر میں ایک بار بھی نہیں جاتے دیکھنے کی، جن کو چھوڑ کے آنا ہی ان کے لیے کوئی احسان ثواب کرتے ہیں۔ لیکن ہم شیعہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ ہم مجلس برپا کرتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے مردگان کی روح تک پہنچتا ہے۔ ہم نظر کا اہتمام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں سارے ثواب کے لیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے معصوم نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات پر۔ دو بھائی تھے، اچھا ایک بھائی بہت عبادت گزار اور ایک بھائی بالکل نافرمان۔ ایسی سچویشن میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، اگر کہیں پہ ایک ہی تلوار میں کہا جاتا ہے ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، اگر کسی جگہ پہ ایسا ہو کہ ایک انسان بہت عبادت گزار ہو اور دوسرا انسان بالکل جو ہے شرابی اور عیاش ہو، تو ایسی سچویشن میں آدمی جو ہے بالکل گھر طرح برہم ہو جاتا ہے۔ ایک گھر تھا، اس کے اندر دو بھائی تھے، دو بھائی میں سے ایک بھائی بہت عبادت گزار، بہت مولا کا چاہنے والا، بہت جو ہے مجلس ماتم کرنے والا، دوسرا بھائی بالکل نافرمان، نہ مجلس ماتم میں جاتا تھا، نہ نمازیں پڑھتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ اور بڑا بھائی بار بار سمجھاتا تھا چھوٹے بھائی کو کہ تم مجلس میں آیا کرو، تم نماز پڑھا کرو، تم اچھے کام کیا کرو۔ چھوٹا بھائی کو کسی چیز سے مطلب ہی نہیں تھا اور بالکل اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، بڑا بھائی سمجھاتا رہا۔ ایک دن اللہ معلوم چھوٹے بھائی کے دماغ میں کیا آیا، اس نے کہا کہ بھائی چلو تم روز کہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں، میں مجلسیں کروں، میں زیارت پہ چلوں تمہارے ساتھ، چلو ٹھیک ہے اس بار میں زیارت پہ چلوں گا، اس بار میں بھی جاؤں گا، میں بھی بدلتا ہوں، میں بھی اپنی سچویشن کو چینج کرتا ہوں، میں بھی اپنے کردار کو چینج کرتا ہوں، میں بھی اپنے اخلاق کو سدھارتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور زیارت پہ چلوں گا مولا کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں بھائی چلے۔ بڑا بھائی خوش ہے کہ چھوٹا بھائی سدھر رہا ہے، مولا کی زیارت پہ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے امام کی زیارت پہ جائے گا، اس کے بعد جو ہے امام کے روزے کی ایک بار جو زیارت کر لی، جو ذبح کی زیارت کر لی، پھر کیا کہنے۔ ادھر دونوں بھائی چلے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ابھی ایران پہنچے تھے، مشہد امام کے روزے کے پاس ہی پہنچے تھے کہ چھوٹے بھائی کی اچانک حالت خراب ہوئی اور موت واقع ہو گئی۔ جیسے چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی، بڑا بھائی بڑا رنجیدہ ہوا،
کہ ابھی تو میرا بھائی سدھرا تھا اور ابھی کہہ رہا تھا کہ روزے پہ چلیں گے اور اب میں بھی بدل جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اور میرا بھائی بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں سے پتہ کیا، وہیں امام کے روضے کے پاس زمین لی اور وہیں چھوٹے بھائی کو غسل کفن کیا، دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد ایران وغیرہ میں رواج ہے کہ وہاں پہ جو ہے جب کسی کو دفن کرتے ہیں، تدفین کے بعد جو ہے 3 دن تک مسلسل جو ہے قبر کے پاس جا کر کے قرآن وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ لوگ اپنا الگ الگ کلچر الگ جگہ کا۔ تو بہرحال وہ وہاں رکے 3 دن تک، اور بہت رنجیدہ تھا دل سے کہ یار ہمارا بھائی جو ہے ابھی سدھر بھی نہیں پایا تھا، اچھے کام کر بھی نہیں پایا تھا، ابھی ارادہ کیا تھا اور چلا گیا۔ اللہ معلوم کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن وہی چھوٹا بھائی خواب میں آتا ہے۔ خواب میں آیا تو بڑے بھائی نے جیسے ہی بھائی کو خواب میں دیکھا تو سوچا کہ بڑی پریشانی ہوئی ہوگی اسے، بڑی مصیبت ہوئی ہوگی اسے، کیونکہ یہ تو بڑے برے کام کرتا تھا۔ لیکن بھائی جو آیا خواب میں وہ بڑا خوشحال ہے، بڑا خوش ہے۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تمہاری زندگی تو بہت پریشانی والی ہونی چاہیے تھی، مرنے کے بعد تمہیں بہت عذاب ملنا چاہیے، تو اتنا خوش کیوں؟ اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہا جب آپ نے ہمیں دفن کر دیا امام کی قبر کے پاس، امام کے روضے کے پاس، تو میں روز دیکھا کرتا تھا کہ 8ویں امام جو ہے نماز کا وقت ہوتا تھا تو سامنے سے جاتے تھے، اور جیسے ہی جاتے تھے تو میں فریاد کرتا تھا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میرے گناہ بخشوا دیجیے، میرے گناہ معاف کرا دیجیے۔ لیکن میرے گناہ بہت زیادہ تھے۔ امام ہمیشہ منہ پھیر کر کے چلے جاتے تھے، میری طرف دیکھتے نہیں تھے، اور جب بھی میں امام کو دیکھتا تھا میں فریاد کرتا تھا۔ کہا ایک دن میں نے اپنے امام سے، ہمارے آخری امام امام زمانہ علیہ السلام سے، میں نے اپنے امام سے کہا کہ مولا آپ کے جد تو نہیں مان رہے ہیں، آپ کی سفارش کر کے مجھے بخشوا دیجیے۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام آئے، امام نے کہا کہ دیکھ جب تک میرے جد نہیں مانیں گے تیری بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں 2 ایسی مظلوم شخصیت ہیں جن کا واسطہ آپ جب بھی دیں گے دعائیں ضرور قبول۔ ایک امام حسین علیہ السلام بہت مظلوم شہادت، دوسرے سیدہ فاطمہ زہرا۔ کہتے ہیں کہ امام آئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھ جب میرے جد نماز کے لیے جانے لگے ادھر، اور جب تو دیکھنا تو ان سے کہنا ہے امام آپ کو آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میری گناہ معاف کرا دیجیے۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی امام کا گزر ہوا میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ میری گناہ بخشوا دیجیے۔ بس اتنا سننا تھا، امام نے میرے گناہ معاف کر دیے، امام کا معاف کرنا تھا، میرے اوپر سے عذاب ہٹ گیا۔ ہاں عزاداروں